ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية والحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلق والعبد عبد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بلغ العلا بكماله کشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ میرے واجب الاحترام محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں شب و روز بنائے ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا۔ یہ میں نے آیات جو پڑھی ہیں، جو میں نے پہلے بات کی، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں شب و روز بنائے ہیں۔ یہ دنیا کبھی دن کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتی ہے، کبھی رات کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتی ہے، کبھی سورج چڑھتا ہے، روشنی بکھیرتا ہے، دنیا کی چیزوں کو روشن کرتا ہے۔ آپ دنیا کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کا بھی سینہ تنا ہوا ہے، کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ دریا بھی روانی کے ساتھ بہہ پڑتے ہیں، کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ سمندر کی موجیں بھی ٹھانٹھے مار رہی ہیں، کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان پہ ستارے بھی چمک رہے ہوتے ہیں، چاند بھی آتا ہے، چاند بھی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں میری قدرت کی علامات ہیں، میں نے یہ سب کچھ انسانوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں 18,000 مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں۔ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ طور کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، تین کی قسم کھائی۔ اس 3 قسمیں کھانے کے بعد، 3 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو، مجھے ایک ٹائٹل دیا، ایک لقب دیا۔ وہ کیا دیا؟ کہ ہم نے انسان آپ کو بہت خوبصورت بنایا ہے، بہت اعلیٰ اور عرفہ بنایا ہے، کائنات بھی تیرے لیے سجائی ہے، کائنات کا نظام بھی تیرے لیے بنایا ہے، ہواؤں کو بھی تیرے تابع کر دیا ہے، سورج کو بھی تیرے تابع کر دیا ہے۔ تابع کرنے سے مراد کیا ہے؟ سورج نکلتا ہے تو تجھے ہی فائدہ دیتا ہے، رات آتی ہے تو تجھے ہی فائدہ دیتی ہے، دریاؤں میں پانی آتا ہے تو تیرے فائدے کے لیے ہے، زمین غلے اگلتی ہے تو وہ تیرے فائدے کے لیے ہے، آسمان سے پانی برستا ہے تو اس میں بھی تیرا فائدہ ہے۔ گویا ہر چیز کو اللہ نے انسان کی خدمت پہ لگایا ہوا ہے، اور انسان کو 18,000 مخلوقات میں سے انسان ہے کون؟ میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، چھوٹا بچہ بھی انسان ہے، جو بہت امیر ہے وہ بھی انسان ہے، جو 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے پوری کرتا ہے وہ بھی انسان ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں نہ تو
بہت زیادہ امیر اللہ کے ہاں بڑے پروٹوکول والا ہے، نہ ہی اللہ کو غریب سے نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ مجھے محبت ہی غریب سے ہے۔ میں اپنی بات کی طرف بڑھوں گا۔ یہ تمہید اس لیے باندھی ہے کہ یہ شب و روز، یہ دن، یہ رات کا ایک نظام ہے اللہ نے بنایا ہے۔ ان راتوں میں سے ایک رات شب برات کی ہے۔ شب برات کیا ہے؟ توبہ کی رات ہے، خلاصی کی رات ہے۔ اللہ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے بخشنا ہے، اللہ نے توبہ کو قبول کرنا ہے۔ مومن کے پاس سب سے بڑا ہتھیار اللہ نے توبہ کا دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والوں کو اللہ نے کہا کہ تم توبہ کرنا۔ سمجھیے گا، توبہ کا کس کو کہا جاتا ہے؟ توبہ کا کس کو کہا جاتا ہے؟ جو گناہ کرے گا وہی توبہ کرے گا۔ اللہ کو پتہ تھا کہ میرے بندے دنیا میں جا کر، ہارون آباد میں ہو، وہ لاہور میں ہو، وہ ملتان میں ہو، وہ پاکستان میں ہو، وہ مکہ میں ہو، وہ مدینہ میں، وہ جہاں بھی ہو، جو انسان ہے جس نے گندم کا دانہ کھایا ہے وہ گناہ کرے گا۔ اس لیے اللہ نے کیا کیا؟ گناہ کے متبادل اللہ نے توبہ کو بنایا۔ میرے نبی بیٹھے ہوئے مسجد میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز گفتگو ہوتا تھا، جو انداز خطابت ہوتا تھا، آپ جو بھی موضوع پہ بات کرتے اس میں آخرت کی بات ضرور ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ میں کون؟ عشرہ مبشرہ، ابو بکر بیٹھے ہیں، عمر بیٹھے ہیں، عثمان و علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، بڑے بڑے جید صحابہ بیٹھے ہیں، اور سورہ حاقہ کا نزول ہوا تھا۔ آپ نے سورہ حاقہ کا پہلا رکوع، قاری صاحب بیٹھے ہیں، غلطی بھی نکال لیتے ہیں، آپ نے وہ قیامت کا منظر بیان کیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ یہ ایک منظر آپ نے بیان کیا سیدھے ہاتھ والوں کا۔ صحابہ سن رہے ہیں کہ آج اللہ کے رسول پتہ نہیں کیا بات بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا ایک لمحہ ہوگا، اللہ تعالیٰ لوگوں میں ڈگریاں بانٹیں گے، لوگوں میں اللہ تعالیٰ رزلٹ کارڈ بانٹیں گے، تو ایک جو ہوگا سیدھے ہاتھ والے، جن کے سیدھے ہاتھ میں وہ رزلٹ کارڈ دیا جائے گا، وہ پیپر دیا جائے گا، وہ ڈگری جن کے سیدھے ہاتھ میں وہ ٹکٹ جنت کا دے دیا جائے گا، وہ خوش ہوگا، اور اس کی خوشی کی انتہا کوئی نہ ہوگی۔ وہ جب وہ پیپر لے کے، وہ کامیابی والا ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کے جب واپس لوٹے گا تو ایک نعرہ لگائے گا۔ نعرہ کیا ہوگا؟ اقرؤوا 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 کتابیہ، کہ آؤ آؤ، بھاگ کے آؤ، دوڑ کے آؤ، دوڑ کے آؤ، میری یہ کتاب پڑھو۔ لوگ کہیں گے اس کتاب میں کیا ہے؟ وہ کہے گا مجھے اللہ نے آج کامیاب کر دیا ہے۔ یہ ایک منظر ہے۔ اور وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ کہے گا مجھے پتہ تھا کہ مجھے یہ دن دیکھنا ہے، میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں نے ایک ایک بات کا جواب دینا ہے، میں نے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے۔ نوجوانوں سے میں بات کرتا ہوں، 3 گھنٹے میری نسل فلم دیکھنے میں گزار دیتی۔ میرے نبی نے فرمایا لا تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4 عن عمره فیما افناه وعن جسده فیما ابلاه وعن علمه بما وعن ماله من أين اكتسبه ومن أين انفق وعن علمه بماذا عمل فيه۔ اللہ تعالیٰ بندے کو سامنے کھڑا کریں گے، میرے نبی نے فرمایا وہ ساکت ہوگا، اس کی ہمت نہیں ہوگی، اس کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے قدم ہلا سکے جب تک 4 باتوں کا جواب نہ دے گا۔ میں نے تجھے زندگی دی تھی، کن کاموں میں گزار کے آیا ہے؟ بچپن کا پوچھا نہیں جائے گا، جب سے تو بالغ ہوا ہے اس دن سے لے کر جس دن تیری موت آنی ہے اس گھڑی تک، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک صبح، ایک ایک شام، ایک ایک رات، ایک ایک مہینہ، ایک ایک سال، اور سالوں کی تیری زندگی، تجھے اس کا حساب دینا ہوگا۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ قدم نہیں ہے اللہ ہٹانے دیں گے۔ اور دوسرا پوچھا جائے گا تجھے جو جسم دیا تھا، خوبصورت جو جسم دیا تھا، جس کو تو دیکھ کے بنتا سنورتا تھا، وہ شاعر کیا کہتا ہے کہ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، اور جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔
تجھے جو جسم دیا تھا، الم نجعل لہ عینین، تجھے آنکھیں دی تھی، ولسانا وشفتین، تجھے ہونٹ دیے تھے، تجھے زبان دی تھی، تجھے چلنے کے لیے قدم دیے تھے، تجھے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، میرے بندے میں تیرے اوپر اتنا رحیم ہوں، میں دیکھتا رہا تیری آنکھوں نے غلط دیکھا، لیکن میں نے تو نہیں کہا تھا آنکھوں سے کہ تو دیکھنا چھوڑ دے، تو نے میری دی ہوئی آنکھوں کا غلط استعمال کیا، کیا میں نے تیری آنکھوں کے پردوں کو پھاڑ دیا؟ تو نے میرے دی ہوئے ہاتھوں سے غلط تیرے قلم چلے، میرے دیے ہوئے ہاتھوں سے تو نے غلط پکڑا، میرے دیے ہوئے ہاتھوں سے تو نے غلط کام کیا، کیا میں نے کہا تھا ہاتھوں کو کہ اے ہاتھ تو شل ہو جا؟ میرے بندے میرے دیے ہوئے پاؤں میری نافرمانی میں چلے، کیا میں نے کہا تھا کہ اے پاؤں تو شل ہو جا؟ میری دی ہوئی زبان کو تو نے غلاظت کے لیے استعمال کیا، تو نے غیر اللہ کے لیے استعمال کیا، کیا میں نے تیری زبان کو ساکت کر دیا؟ جب میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا تو پھر کیوں میرے ساتھ بے وفائی کرتا رہا؟ ان جسدہ فیما ابلا، تجھے جو جسم دیا تھا ان کو کن کاموں میں گزار کے آیا ہے، تجھے جو علم دیا تھا اس پہ کتنا عمل کیا ہے، اور تیرے پاس جو مال تھا ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بدا کر نکارا، کیا بتیا بھینسا بیل شتر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ مال ہے، سب کچھ یہاں پہ رہ جائے گا۔ جو مال دیا تھا کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں پر کیا ہے؟ ان 4 سوالوں کے جب تک تو، میں اور دنیا کا ہر انسان جواب نہ دے گا، اللہ تعالیٰ قدم نہیں ہلنے دیں گے۔ میرے نبی یہ منظر بیان کر رہے ہیں، ایک منظر جنت کے صحابہ کو جب منظر بیان کیا صحابہ کو، تو صحابہ خوش ہو رہے ہیں، کچھ رو بھی رہے ہیں۔ صحابہ کا تو یہ عالم تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی نے فرمایا میں ایک ایسی ہستی کو جانتا ہوں، ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں، اس کی ماں کے نام کو بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کے نام کو بھی جانتا ہوں، اس کے حسب اور نسب کو بھی جانتا ہوں، اس کی آنے والی نسلوں کو بھی جانتا ہوں کہ اللہ اس سے اتنا راضی ہے۔ جب جنت میں وہ جائیں گے تو جنت کے 8 دروازوں سے پکار لگے گی، ہر جنت کے دروازے کا منادی کہے گا آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ میری طرف۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، کہا یا رسول اللہ وہ کون ہوگا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں سر جھکا کے بیٹھے ہوئے قدموں میں اور آنسو بہا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ھذا ابو بکر، یہ وہ ابو بکر ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ اور وہ ابو بکر کیا کر رہے ہیں؟ جب خلافت ملی تو مدینہ سے باہر نکلے گشت کے لیے، جا رہے ہیں تو کھجور کا ایک خشک درخت کھڑا ہے، اس کے ایک شاخ کو پکڑا، ایک ٹہنی کو پکڑا اور پکڑ کر رونے لگے اور کہنے لگے کاش ابو بکر اس کھجور کے ٹہنی کا یہ خشک پتا ہوتا کہ اس کو اللہ کے سامنے حساب کے لیے پیش نہ ہونا پڑتا۔ ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ ہمارے شب و روز، ہماری راتیں، ہمارے دن، نوجوان 3 گھنٹے فلم دیکھنے میں، 4 گھنٹے ڈرامے دیکھنے میں گزر جاتے ہیں۔ ہاں جی، چوکوں پہ کھڑے ہیں تو دن گزرا، اذان ہو رہی کوئی پرواہ نہیں، مسجدیں ویران پڑی ہیں، مدارس ویران پڑے ہیں، قرآن یہ گرج سے اٹے پڑے ہیں، کوئی اٹھاتا نہیں، موبائل ہاتھ میں ہے، فلمیں دیکھی جا رہی، گانے سنے جا رہے۔ دوسرا منظر میرے نبی نے بیان کیا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ۔ یہ دوسرا منظر بیان کیا کہ ایک گروہ وہ ہوگا جس کے الٹے ہاتھ میں وہ کتاب، وہ پیپر دیا جائے گا، لیکن وہ پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ پکڑنے کے لیے تیار، اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے پکڑاؤ، فرشتے کیسے پکڑائیں گے؟ صحیح بخاری میں آتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں یہ اس کا الٹا ہاتھ اس کے پیٹ کے اندر سے نکال دیا جائے گا، یہ ہاتھ پیچھے جائے گا اور اس کے ہاتھ میں زبردستی وہ پیپر تھما دیا جائے گا، وہ پکڑے گا اور وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہے کاش یہ ورقہ مجھے، یہ پیپر مجھے نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیا، میرا حساب نہ لیا جاتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہے کاش موت نے میرا کام تمام کیا تھا، مجھے دوبارہ کیوں زندہ کیا گیا؟ جب آپ نے یہ بیان کیا تو مجمع آپ تصور کریں کہ صحابہ کا مجمع،
وہ کیسے پھوٹ پھوٹ کے رویا ہوگا، کیا ان کے جذبات ہوں گے، کیا ان پہ للہیت طاری ہوئی ہوگی، کیا خشیت کا سما ہوگا۔ تو صحابہ رونے لگے۔ اب یہاں پہ جب صحابہ کو روتے دیکھا تو میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ بہت تم سے محبت کرنے والا ہے۔ یہاں آپ نے توبہ کی حقیقت کو کھولا، اور وہ مشہور واقعہ آپ نے فرمایا اگر اللہ جبار اتنے تو اللہ رحیم اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ اگر جبار ہیں تو اللہ کریم اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ میرے صحابہ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کی رحمت کیسے جوش میں آتی ہے، اللہ کی رحمت کیسے اللہ کی محبت متوجہ ہوتی ہے۔ اور میرے نبی نے وہ واقعہ سنایا۔ بنی اسرائیل کا نوجوان ہے، محلے میں رہتا ہے، ٹاؤن میں رہتا ہے، کسی سوسائٹی میں رہتا ہے، اور اتنا گندا ہے، اتنا برا ہے، اتنا گناہ گار ہے کہ محلے والے، شہر والے اس کے گناہوں سے، اس کی حرکتوں سے تنگ آ جاتے ہیں، اور چند بڑے بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو نکالو اپنی بستی سے، نہیں تو یہ تمہاری آنے والی نسلوں کا بھی بیڑا غرق کرے گا، تمہاری آنے والی نسلوں کا بھی بیڑا غرق کر دے گا۔ شہر والوں نے بائیکاٹ کر دیا، کہا اس کو شہر سے نکالو، اس کو شہر سے نکال دیا۔ آپ کچھ 4000 سال پہلے جا کر دیکھیں کہ آبادی کتنی ہوگی، لوگوں کے پاس وہ ذرائع کتنے ہوں گے، تو کوئی آبادی دور دور، شہر دور دور ہوتے تھے، اونٹ گھوڑوں کے سفر ہوتے تھے۔ شہر والوں نے اسے نکال دیا کہ جاؤ تیرا شہر میں داخلہ بند، اعلان ہو گیا کہ اس کو شہر کے دروازے سے داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس کو شہر سے نکالا جاتا ہے، وہ جنگل میں جاتا ہے، چند روز کا سامان پاس ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، دن گزرے، راتیں گزری، چند روز گزرے، اس کا کھانے پینے کا سامان ختم ہوتا ہے، اس کے اسباب دنیا مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور کمزوری نے آ لیا، بیماری نے آ لیا، اور دائیں دیکھتا ہے کوئی نہیں، وہ بائیں دیکھتا ہے کوئی نہیں، وہ آگے دیکھتا ہے کوئی نہیں، وہ پیچھے دیکھتا ہے کوئی نہیں۔ میرے نبی یہ صحابہ کو منظر بتا رہے ہیں، اور اب وہ دیکھتا ہے کہ اب موت کے سوا تو میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونے والا، اب تو میرے لیے موت ہی موت ہے۔ وہ کہتا ہے نا شاعر کہ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ یہ کہاں جاؤں اللہ، اب تو رشتہ دار بھی کوئی نہیں، دوست بھی کوئی نہیں، یار بھی کوئی نہیں، وہ لمبی لمبی جو محفلیں لگا کر بیٹھتے تھے وہ بھی کوئی نہیں، وہ بھی کوئی نہیں جو کہتے تھے چل یار کر لے ویکھی جاوے گی، وہ بھی چلے گئے، شہر والوں بھی چھوڑ گئے، کوئی بھی نہیں، سب چھوڑ کے، اور اب کیا ہے، اب موت کی آہٹ ہے۔ اب جب موت کی آہٹ ہے تو اس نے پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اور کیا کہتا ہے، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ۔ اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا کہ اے اللہ، جس کی رحمت کا دریا معاف کرنے سے گھٹتا نہیں، اور مجھے عذاب دینے سے جس کو ترقی نہیں ہوتی، اللہ تیرے نیک بندوں سے سنا ہے کہ تو پکار پہ لبیک کہتا ہے، تو سننے والا ہے۔ آج جب سب مجھے چھوڑ گئے تو میں کس در پہ جاؤں، تیرے در کے سوا کوئی در بھی نہیں ہے۔ اور یہ کہا، آسمان کی طرف دیکھا، چیخ ماری اور مر گیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیج دی، موسیٰ فلاں جنگل میں فلاں جگہ پہ میرا ایک دوست پڑا ہوا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ موسیٰ فلاں جگہ پہ میرا دوست پڑا ہے، جاؤ اس کا جنازہ پڑھو، اس کو کفن دو، اس کو دفن کرو، اور اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں جائے گا میں رب کریم اس کو بھی بخش دوں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، کہا تیاری کرو، جنازہ پڑھنا ہے۔ شہر والے ساتھ ہیں کہ موسیٰ اللہ کے کلیم، وقت کے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جو جنازے میں جائے گا اس کی بھی بخشش۔ لوگ جا رہے ہیں، جا کر دیکھا وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا جنگل کے اندر۔ جب دیکھا شہر والوں نے تو وہی نوجوان جس کو اس کی گندی حرکتوں کی وجہ سے نکالا تھا، شہر والے کہنے لگے موسیٰ یہ تو وہ ہے جسے ہم نے چھوڑا تھا، جسے ہم نے نکالا تھا، اور آپ کہتے ہو جو اس کا جنازہ پڑے گا وہ بھی بخشا جائے گا۔ اللہ سے بات کی موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ آپ کے بندے یہ کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے بندے بھی ٹھیک کہتے ہیں، میں بھی ٹھیک کہتا ہوں۔ یہ ایسا ہی تھا جب اس کو نکالا گیا تھا، لیکن جب سب چھوڑ گئے، جب اپنے بھی چھوڑ گئے، پرائے بھی چھوڑ گئے، جب سب چھوڑ گئے، سارے ناطے دنیا کے ختم ہو گئے، اس نے بائیں دیکھا، دائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا،
کوئی اس کی پکار پہ لبیک کرنے والا نہ تھا، تو پھر اس نے مجھے پکارا موسیٰ۔ جب اس نے مجھے پکارا تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اب یہ سب درد اس کے لیے بند ہو گئے، یہ مجھے پکار رہا ہے، میں تو پھر لبیک کہوں گا۔ اس کی پکار میں اتنا درد تھا موسیٰ کہ اگر یہ پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا تو میں بخش دیتا۔ جب آپ نے صحابہ کو یہ بات سنائی تو صحابہ کے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ میرے بھائیو، اللہ نے یہ ہمیں توبہ کی رات دی ہے، توبہ کیجئے۔ جو گناہ نہیں کرتا وہ انسان ہی نہیں ہے۔ ہر بندے سے گناہ ہوتا ہے، نیک سے بھی گناہ ہوتا ہے، حافظ عالم سے بھی گناہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو مت سمجھے کہ میں گناہوں کا پہاڑ لیے پھر رہا ہوں۔ آپ کے پاس گناہوں کا پہاڑ ہوگا لیکن اللہ کی رحمت سے تو بڑا نہیں نہ ہو سکتا۔ اللہ مدینہ میں ایک گویہ تھا، زندگی گانے گانے میں گزار دی، کھانا گاتا تھا، لوگ کام چھوڑ کے اس کے گانے پہ آ جاتے تھے، ایسی آواز تھی۔ لیکن جب بڑھاپے نے آ لیا، سیاہی جب سفیدی میں بدل گئی، گلا جب بیٹھ گیا، آواز جب ماند پڑ گئی، حسن جب ماند پڑ جاتا تو پھر بڑے بڑے بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ دنیا نے گانا سننا چھوڑ دیا، اب کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، بھوک سے مر رہا ہے۔ تو ایک دن اتنا مایوس ہوا کہ بقیع میں جا کر بیٹھ گیا، جنت البقیع میں، اور وہاں پہ ایک کھجور کا سوکھا ہوا تنا اس کے ساتھ لگ کر بیٹھا ہے اور رو رہا ہے اور اللہ کو پکار رہا ہے کہ اللہ سب چھوڑ گئے ہیں، تیرے بندوں سے سنا تھا تو کبھی نہیں چھوڑتا، اب تو آواز بھی ساتھ چھوڑ گئی، یار بھی ساتھ چھوڑ گئے، رشتہ دار بھی چھوڑ گئے، اب تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اللہ میرے کھانے کا بندوبست تو کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں سو رہے ہیں، آواز آتی ہے ہاتف غیبی سے، عمر اٹھو، میرا یار مجھے پکار رہا ہے، اس کی ضرورت کو جا کر پورا کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور جنت البقیع میں آ رہے، جب آپ کے قدموں کی آہٹ سنی تو وہ گویہ ڈر گیا کہ امیر المومنین عمر آ رہے ہیں۔ وہ بھاگنے لگا تو حضرت عمر نے کہا رک جاؤ، تو وہ کہنے لگا کہ امیر المومنین آپ کیسے؟ حضرت عمر نے فرمایا میں آیا نہیں ہوں، میں بھیجا گیا ہوں، آیا نہیں ہوں، میں بھیجا گیا ہوں۔ کہا کس نے بھیجا ہے؟ فرمانے لگے جس کو تو نے پکارا تھا اسی نے مجھے بھیجا ہے، جس کو تو نے پکارا تھا اسی نے بھیجا۔ کہا اللہ نے بھیجا؟ کہا میں نے تو اللہ کو پکارا تھا، تو فرمایا اللہ ہی نے بھیجا ہے۔ پھر چیخ نکلی، کہا اللہ تو کتنا کریم ہے کہ پوری زندگی غیروں کی تعریف کرتا رہا، آج تجھے پکارا بھی تو پیٹ کی خاطر، اور تو نے میری پکار پہ بھیجا بھی کس کو ہے کہ جس کے لیے اللہ کے رسول فرماتے تھے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ چیخ ماری اور روح پرواز کر دی۔ میرے بھائیو، اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، یہ اللہ نے بخشش کے ذریعے دیے ہیں۔ شب براءت، آزادی کی رات، بخشش کی رات، یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے۔ تو ہم نے اپنا تجزیہ کرنا ہے، ہماری پچھلی کیسے گزری تھی، ہم نے آگے والی کیسے گزارنی ہے، ہمارے پہلے دن کیسے تھے، ہمارے آنے والے دن کیسے ہوں گے۔ شب برات کی بڑی فضیلت ہے، اس میں اللہ کی آج اللہ کی رحمت کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے، آج ندائیں لگائی جا رہی ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں بخش دوں گا، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں رزق دوں گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ تم توبہ تو کرو، تم توبہ تو کرو، تم زبان سے معافی کا بول تو نکالو، میں تمہارے اوپر خزانوں کے منہ کھول دوں گا، تمہیں مال بھی دوں گا، تمہیں اولاد بھی دوں گا، تمہارے اوپر خوشحالی بھی کروں گا۔ آج گھروں میں سکون کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے ساتھ ربط نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے۔ صحابہ نے تو اللہ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، وہ تو ہم تو اللہ کے لیے آنسو ہی دو بہا لیں۔ دو آنسو اگر بہہ گئے، ایک آنسو اگر بہہ گیا تو میرا اور آپ کا کام بن گیا۔ میرے نبی تو آپ کے لیے روتے روتے گئے، صحابہ سب کچھ لٹا کر بھی روتے روتے گئے۔ آخری بات، میرے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے، صحابہ کا کیا جذبہ ہوتا تھا ایمان کا، ان کا کیا جذبہ ہوتا تھا اطاعت کا۔ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے ان کے آہنے میں،
ان کی زندگی میں بشارتیں تھیں، پھر بھی کیسے تھے۔ آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا، میری کوئی شادی نہیں کرتا۔ سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا اچھا اے رسول اللہ میں صحت مند ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کے اشارے پہ یا رسول اللہ مرنے کو تیار ہوں، میرے دل میں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے یا رسول اللہ، لیکن میرا رشتہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا جاؤ عمیر بن وہب ثقفی کے پاس، اسے کہو اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ کر دے۔ سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں اور حضرت عمیر بن وہب کے دروازے پہ دستک دی اور پوچھا کون؟ کہا میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے قاصد کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، حکم کرو کیا ہے؟ تو کہا مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ عمیر بن وہب قبیلے کے سردار ہیں، خوبصورت خاندان ہے، مالدار ہیں، اور یہ کون ہے؟ ان کے پاس نہ مال ہے نہ شکل و صورت، کچھ بھی نہیں۔ کہا جا میں تیرے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا، میں نہیں کروں گا۔ وہ واپس لوٹ آئے۔ اب ان کی بیٹی یہ پیچھے پردے میں بات سن رہی کہ اللہ کے رسول کا قاصد آیا اور پیغام بھیجا کہ میرے ساتھ نکاح کر دو، میرے باپ نے میری وجہ سے اللہ کے رسول کے قاصد کو واپس بھیج دیا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کروں گا۔ بیٹی نے سنا، کہا یا ابتا النجات النجات قبل ان یأتی الوحی، ابا آپ نے کیا کر دیا، ہمارے لیے تو ابھی وحی اتر آئے گی۔ یہ ہوتی ہے عظمت، یہ ہوتی ہے عظمت سنت کی، فرمان رسول اللہ کی، کہ اس بیٹی کو بھی پتا تھا کہ اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرانا نہیں ہے۔ یہ بیٹیوں میں بھی ماحول کیسے آئے گا، خواتین میں بھی ماحول کیسے آئے گا جب آپ خود دین میں جڑیں گے، آپ کے گھر میں دین کی بات ہوگی، آپ کے گھر میں دین کی تعلیم ہوگی۔ کیسا اللہ نے نظام بنا دیا، مسجد میں آئے تو مردوں کے لیے تعلیم کا انتظام، اور گھروں میں جائیں تو خواتین کے لیے تعلیم ہے۔ یہ اللہ جزائے خیر دے جماعت والوں کو۔ ہمارے میاں ٹاؤن میں بھی تعلیم، کتنے حلقے ہوتے ہیں تعلیم کے، آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی خواتین کو بھیجا کریں تعلیم کے حلقوں میں، یہیں سے پروان چڑھتی ہے نسل۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرد دیندار ہے تو ایک فرد دیندار ہے، ایک خاتون دیندار ہے تو ایک گھرانہ دیندار ہے، ایک خاتون دیندار ہے تو ایک گھرانہ دیندار ہے۔ وہاں صحابیات نے اپنے بیٹے کہے تھے، آئی نا ایک صحابیہ کہ یا رسول اللہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں، یہ بیٹا ہے چھوٹا سا، اس کو لے لیں، آپ لے جائیں میدان جنگ میں، یا رسول اللہ اس کو میدان جنگ میں لے جائیں۔ آپ کے کسی صحابی کے پاس وار روکنے کے لیے ڈھال نہیں ہوگی یا رسول اللہ، جب دشمن وار کرے گا میرے اس لخت جگر کو اللہ کے رسول آگے کر دینا۔ میرے بھائیوں یہ جذبے ایسے نہیں بنتے، یہ جذبے ایسے نہیں بنتے، یہ مائیں بناتی ہیں۔ بیٹی کہتی ہے یا بتا النجات، آپ نے کیا کر دیا، اللہ کے رسول کے قاصد کو واپس بھیج دیا، میرے لیے بھیجا ہے۔ کہا بیٹی وہ کالا ہے، اس کے پاس گھر نہیں، اس کا خاندان نہیں۔ کہا میرے لیے کیا ہے نا آپ، تو آپ میرا نکاح کریں، میرے نبی کا حکم ہے تو میں اپنی گردن جھکاتی ہوں۔ عمیر بن وہب دوڑے دوڑے مسجد میں واپس آتے ہیں، انہوں نے آ کر پیغام دیا اللہ کے رسول، انہوں نے منع کر دیا۔ عمیر بن وہب واپس دوڑے دوڑے کہا یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹی کی اجازت کے بغیر میں نے انکار کیا تھا، میں ہاں کرتا ہوں، آپ میری بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ پڑھیں۔ آپ نے مسجد نبوی میں نکاح پڑھا، کالا ہے، شکل و صورت بھی کوئی نہیں، گھر بار بھی کوئی نہیں، تو آپ نے فرمایا اے سعد جاؤ اپنی منقوہہ کو شام کو اپنے گھر لے کر جاؤ۔ کہ یا رسول اللہ کیسے لے کر جاؤں، میرے پاس تو حق مہر دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا تم علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ، ثابت بن قیس بن شماس، عبد الرحمن ابن عوف کے پاس جاؤ، انہیں کہو تمہاری مہر کا انتظام کریں۔ ان تینوں حضرات نے مل کے 400 درہم مہر تھا، انہوں نے 400 سے زیادہ کی مدد کر دی کہ یہ کچھ اور آپ اپنی ضروریات پوری کر لینا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مدینہ میں گاہے بگاہے، ابھی تک قبائل جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو بدو جو تھے وہ گاہے بگاہے ڈاکہ زنی کرتے رہتے تھے، حملہ کر لیتے تھے۔ ابھی صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو احد پہاڑ کی جانب کافر بدوؤں نے حملہ کر دیا اور مسجد نبوی تک خبر پہنچ دی یا رسول اللہ حملہ ہو گیا۔ ایک وہاں پہ کسی صحابی کے جانور تھے، جیسے ان پہ حملہ ہو گیا، تو اس وقت اعلان ہوتا تھا مسجد نبوی میں جہاد کے لیے، تو آپ نے فرمایا اعلان کرو۔ اعلان ہوتا ہے مسجد میں یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ کے سوارو نکلو۔ اب صحابہ جا رہے ہیں میدان کی طرف، وہ سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بازار میں، ان کے پاس اپنی بیوی کو مہر دینے کے لیے پیسے کچھ زیادہ ہو گئے، تو
تو اب وہ سوچ رہے ہیں بازار مدینہ کے بازار میں جا رہے ہیں کہ جو 400 تو مہر میں دے دوں گا، جو باقی پیسے بچے ہیں وہ اپنی بیوی کے لیے کوئی خوشبو خریدتا ہوں، کوئی کپڑا خریدتا ہوں، کوئی تحفہ خریدتا ہوں، کیا ان کے جذبات ہوں گے؟ میں وہ لفظ نہیں لا سکتا کہ جس کی شادی نہ ہوتی ہو اس کو سردار کی بیٹی مل جائے، خوبصورت بیوی مل جائے، تو کن جذبات کے ساتھ وہ مدینہ کے بازار میں جا رہے ہیں، یہ خریدوں گا، یہ خریدوں گا، یہ خریدوں گا۔ اس کے کانوں میں آواز پڑتی، یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ کے سوارو، تو سعد کے قدم وہیں پہ رکتے ہیں۔ فنظر نظرۃ الی السماء، اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہتے ہیں اللہم الہ السماوات والارض، اے زمین و آسمان کی اللہ، لأجعلن هذه الدراهم فيما يحب الله ورسوله والمؤمنون، قسم اٹھائی کہ اللہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ جو میرے پاس درہم ہے، میں جذبے کی بات بتا رہا ہوں کہ کیسے جذبے قربان کیے تھے صحابہ نے۔ یوں نہیں دین پہنچا، یوں نہیں دین یہاں پہ پہنچا گودی میں، ہارون آباد میں، پاکستان میں، یہ جانیں دی ہیں، جذبات کی، خواہشات کی قربانیاں دی ہیں۔ قدم رکے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی کہ اللہ قسم اٹھاتا ہوں یہ جو میرے پاس پیسے ہیں یہ بیوی کے کپڑوں پہ نہیں لگیں گے، بیوی کے تحفے پہ نہیں لگیں گے، یہ اب اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، مسلمانوں کے دفاع میں، اسلام کی تبلیغ میں لگیں گے۔ انہی پہ پیسوں کی تلوار خریدی، ڈھال خریدی، گھوڑا پکڑا، اور جہاں پہ صحابہ جا رہے تھے جہاد کے لیے وہاں کی طرف دوڑے اور اپنے جاتے ہوئے اپنے چہرے کو چھپا لیا، چہرے کو چھپا لیا، رنگ کے کالے تھے تو جاتے ہی حملہ ہو رہا تھا، لڑائی گھمسان کی تھی، تو انہوں نے گھوڑا ڈال دیا اور اتنا جوش سے لڑے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ فرشتہ نما انسان کہاں سے آ گیا، یوں دشمن کو کاٹ کاٹ کر کے پھینک رہے ہیں۔ تو ایک دور سے کسی نے تیر مارا جو ان کے کندھے پہ لگا، یہ اپنے جب گھوڑے سے گرنے لگے تو ان کا وہ نقاب اترتا ہے۔ میرے نبی نے دور سے دیکھا اور آواز لگائی، اے سعد تو کہاں؟ تجھے تو بھیجا تھا کہ جا اپنی بیوی کو لے کر جا اور اپنا گھر بسا، تو یہاں پہ کہاں؟ کہا یا رسول اللہ میں سعد ہوں، میں اللہ رسول کی محبت کے لیے اس میدان میں آیا ہوں۔ یا رسول اللہ مجھے بیوی عزیز نہیں، مجھے آپ کا حکم عزیز ہے، مجھے اللہ کی دین کی خاطر نکلنا عزیز ہے۔ یا رسول اللہ میرا مال بھی اللہ کے لیے، میری جان بھی اللہ کے لیے، میں نے اپنی خواہشات کو اللہ رسول پہ قربان کر دیا۔ یا رسول اللہ میں اس لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر اس لیے آئے ہو تو جا، تجھے جنت مبارک ہو، جا تجھے جنت مبارک ہو۔ تو وہاں سے اٹھے اور پھر گھمسان سے صفوں میں گھستے ہیں اور لڑتے جا رہے۔ یہ کون ہے؟ جن کی دلہن انتظار کر رہی ہے کہ میرا دلہا آئے گا، وہ ہاتھوں پہ مہندی لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، وہ شب عروسی پہ بیٹھی، وہ جوڑا عروسی پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور شب زفاف کے انتظار میں کہ کوئی آئے گا مجھے دلہن بنا کر، کوئی میرے ہاتھ کو پکڑے گا مجھے لے کر جائے گا۔ اور وہ جو دلہا ہے اس نے صحرا خون کا اپنے تن پہ ڈھال لیا ہے۔ آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ یہ جگر کی پیاس، اس سے دین پھیلا ہے۔ نکلے پھر لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے، اچانک آواز لگی اصیب سعد، سعد شہید ہو گیا۔ اللہ کے رسول کی چیخ نکلی، صحابہ کی چیخیں نکلیں کہ ابھی کچھ چند گھنٹے تو پہلے اس کا نکاح ہوا ہے مسجد نبوی میں، اس کے نکاح کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج اس نے اپنی دلہن کو لے کر جانا تھا اور وہ شہید ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول بجلی کی تیزی کی طرح بڑھے اور سعد اسود کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، اور چند سانسیں آ رہی تھیں اور آپ اس کے ایک چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، وہ ٹپ 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 سعد کے چہرے پہ رسول اللہ کے آنسو گر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ما اذیک ریحک فاحبک الی اللہ ورسولہ، اے سعد تو کتنا خوشبودار ہو چکا ہے، تو کتنا اللہ رسول کا پیارا ہو چکا ہے۔ آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، کوئی کیا کسی سے لگائے دل، کوئی کیا کسی کا لبھائے دل، وہ جو بیچتے تھے دعائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ کہا اے سعد تو کتنا اللہ رسول کا پیارا ہو چکا ہے۔ تو آپ روتے رہے، پھر آپ اچانک مسکرائے اور آپ نے اونچی آواز میں کہا ورد الحوض ورب الکعبہ،
مجھے رب کعبہ کی قسم ہے سعد حوض پہ پہنچ چکا ہے۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہا یا رسول اللہ آپ پہلے رو رہے تھے، پھر آپ مسکرائے، پھر آپ نے چہرہ پھیر لیا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا میں رو تو سعد کی جدائی میں رہا تھا کہ آج اس نے بیوی کو لے کر جانا تھا، اور آج یہ دین کے لیے، دعوت دین کے لیے، اللہ رسول کی محبت کے لیے جانیں قربان کر، اتنے بڑے جذبات قربان کر دیے۔ تو کہا رو تو میں اس کے لیے رہا تھا۔ کہ یا رسول اللہ پھر آپ مسکرائے؟ فرمایا مسکرایا میں اس لیے تھا جب میں نے دیکھا کہ سعد حوض کوثر پہ پہنچ چکا ہے۔ کہ یا رسول اللہ آپ نے منہ کیوں پھیرا؟ کہا میں نے منہ اس لیے پھیرا کہ جنت کی حوریں سعد کے استقبال کے لیے دوڑی دوڑی آ رہی تھی، جب وہ دوڑ رہی تھی فتبادرنہ کاشفات فتبادرنہن، جب وہ دوڑ رہی تھی تو دوڑتے دوڑتے ان کی مرمری پنڈلیوں سے جنت کی پوشاک ہٹ رہی تھی، میں نے حیا کی وجہ سے اپنا چہرہ پھیر۔ جاؤ جا کر سعد کی منقوہہ کو بتا دو کہ اللہ نے اس کو جنت کی حوروں کا مالک بنا دیا ہے۔ میرے بھائیو یہ شب توبہ کی ہے۔ توبہ کی آخری گزارش یہ ہے، اپنی نسلوں کی حفاظت کیجئے، ان کے ہاتھ کو علماء کے ہاتھ میں دے دیجئے، ان کو مدارس کی صحبت دیجئے، ان کو تبلیغ والوں کے اللہ کے واسطے کہتا ہوں صحبت دیجئے، اپنی نسلوں کی فکر کیجئے، اپنی بچیوں کی، اپنی بہوؤں کی، اپنی ماں بہنوں کی فکر کیجئے، ان کو تعلیم کے حلقوں میں بھیجئے اگر اپنی آنے والی نسل بچانی ہے، نہیں تو موبائل کے سیلاب نے، سوشل میڈیا کے سیلاب نے یہ سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ یہ چند گزارشات تھیں، زندگی رہی تو پھر کبھی بات کریں گے۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے محبت بڑی کرتا ہے، لہذا آج کی رات توبہ کیجیے، اللہ سے توبہ مانگیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب احباب کا، مولانا محمد امجد صاحب کا، اور یہ آج میرا دل بہت تھوڑا ہو رہا ہے کہ آج حضرت مفتی صاحب کی اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے، یہ نشانی ہے مفتی صاحب کی، ان کی قدر کیجئے، بڑے علمی آدمی۔ ہم کہتے ہیں یہ ہمارے علماء کی زینت ہے ہارون آباد کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے ادارے کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب کرے۔ یہ انہی کا اعزاز تھا کہ ہارون آباد اور پورے ضلع کے علماء کو اکٹھا کیا، اور ہماری جو کاوش انہوں نے بتائی یہ روح رواں ہیں اس کے، انہوں نے اکٹھا کیا۔ جب ہم کہتے ہیں میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام